وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ نور، اور قرآن مجید کی اہم صورتوں میں سے یہ ایک سورۃ نور بہت اہم صورت ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات دیے ہیں اور کچھ اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور معاشرہ کیسے اسلامی بنتا ہے، کیسے معاشرہ جو ہے وہ متقی بنتا ہے، اس کے کچھ اصول اس میں دیے گئے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں نور کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے، منور کرنے والا ہے، اسی سے اس صورت کا نام صورت نور ہے۔ اس صورت کی ابتدا ایک خاص انداز سے ہے کہ اس صورت کو اللہ نے صورت کہہ کے فرمایا کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے فرض کی ہے، تاکہ اس کے احکامات اچھی طرح جان لیے جائیں۔ تو صورت کے اندر اس صورت کو نوٹ دے کے، جیسے ہم لکھتے کوئی اہم بات لکھنی ہو تو پہلے کہتے ہیں کہ نوٹ، یہ بات ایز اے پوائنٹ کے نوٹ ہے، اگلی بات کو یاد رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت ایز اے نوٹ کے دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ او لوگو، یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، ہم نے فرض کی ہے، ہم نے اس میں واضح احکامات دیے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب یہ پہلا نوٹ ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کے احکامات شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حکم، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے میں تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہو تو بہت سے ایمان والے کچھ اس سزا میں دیکھنے کے لیے آئیں، تاکہ باقی لوگوں کے لیے یہ عبرت بن سکے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے سزا 100 کوڑے کی رکھی ہے۔ اور یاد رکھ لیں، میں پچھلے بہت ساری جگہوں پہ یہ بحث کر چکا ہوں کہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایز اے حجت بننے میں، دلیل بننے میں برابر ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کے قرآن سے موجود ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے موجود ہے تو ایک امتی ہونے کے لیے دونوں کا ماننا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ وہ والی سزا جو کہ حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ مرد میں جو فرق والی بات ہے وہ قرآن نے نہیں بتائی ہے، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ وہ حدیث میں موجود ہے، تو یہ نہیں ہے۔ بار بار بتایا گیا ہے کہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان دین بننے میں، حجت بننے میں برابر ہے۔ یہ سزا ان لوگوں کی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ جو شادی شدہ ہو کے زنا کریں گے اور وہ پکڑے جائیں اور اسلامی حکومت موجود ہو اور وہ ان کے اقرار کر لیں، گواہی دے دیں، تو ان کی پھر سزا یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ شادی ہونے کے بعد زنا کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ وہ زندہ رہ کے چلتے رہے۔ ان کی سزا رجم ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل کی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کر لے تو انہیں رجم کر دیا جائے۔ وہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو گئی، تلاوت ختم ہو گئی، لیکن اس کا حکم باقی رہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے، اور تاریخ میں یہ چند گنتی کے واقعات ہوئے ہیں، چند انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی سزاؤں کی طرح قتل کا بدلہ قتل یا چور کا ہاتھ کاٹنا اسی طرح یہ سزا بھی دی گئی ہو۔ یہ چند گنتی کے، شاید یہ ہے کہ 10 یا 15 سے اوپر بھی 1400 سال کے عرصے میں ایسی سزائیں نہیں دی گئی ہیں۔
اس لیے کہ یہ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے کہ ایک انسان کو مٹی کا گڑھا کھود کے اس کے پیٹ تک اس کو زمین میں دبا دو، اور پھر دوسرے انسان دور سے کھڑے ہو کے پتھر مار مار کے اس کو اتنے پتھر ماریں کہ اس کی جان نکل جائے۔ یہ کوئی آسان سی سزا نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے، تاریخ میں چند دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن ہوا ضرور ہے۔ یہ ایک دہشت ہے، ایک اس جرم کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا رعب ہے کہ انسان اس بڑھتی ہوئی برائی سے بچ جائیں، جو بہت بڑی لعنت ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایک ایسا کیا گیا تھا، اس پر بھی کتنی دلیلیں مانگی گئی۔ خود آ کے عورت اقرار کرتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے ہو گیا ایسا۔ اس عورت سے اگلا سوال نہیں کیا گیا کہ کیا کس نے تیرے ساتھ؟ جس پہ اللہ نے پردہ ڈالا اس پہ پردہ اس عورت نے آ کے اقرار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے، اے اللہ کے نبی مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا، شاید بھول کے کہہ رہی ہوگی۔ اس نے ادھر سے آ کے بول دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ موڑ لیا، کیونکہ یہ سزا چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ تیسری بار پھر آگے کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھ سے ہو گیا ہے، آپ نے پھر بھی موڑ لیا۔ جب چوتھی دفعہ بھی آ کے گواہی دیتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اگر اس سے تیرے پیٹ میں حمل ہو گیا ہے تو ہم اس بچے کا کیا قصور ہے جو تیرے پیٹ میں ہے، لہذا جا، جب بچہ ہوگا پھر آنا۔ وہ بچہ جب پیدا ہوا اس میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک علامت بنانا چاہتا تھا۔ کیا نبی کے دور میں کوئی صحابی یا صحابیہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا صحابی گناہ کر سکتا ہے؟ صحابہ معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، اللہ کے حفاظت سے محفوظ ہیں۔ کسی صحابی سے گناہ ہو بھی سکتا ہے، اور اس گناہ کے بدلے میں اس کے اعمال اتنے بڑے ہیں کہ وہ اعمال نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ وہ گناہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ جس رب نے معاف کر دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں انگلی اٹھانے والے کہ فلانے نے یہ کیوں کیا تھا اور فلانے نے یہ کیا تھا؟ تو اپنا دیکھ، تو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے، اس صحابی کے ایک سیکنڈ کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس عورت نے 4 دفعہ اقرار کیا، چوتھی بار فرمایا کہ بچہ پیدا ہوگا پھر آنا۔ گویا کہ 8-9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا پھر بچے کو اٹھا کے لے کے آئی، اللہ کے نبی مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ موڑ لیا، شاید یہ اب چھوڑ دے، یہ رب کا اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، توبہ کر لے۔ جب پھر بھی اس نے یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس بچے کو پالے گا کون؟ یہ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ یہ کہاں سے کھائے پیے گا؟ جاؤ، یہ بچہ جب کھانے پینے والا ہوگا تو تب آنا۔ وہ گئی، بچے کو 2 سال دودھ پلایا، کھانے پینے والا بنایا، پھر اس بچے کو لے کے آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لے کے آئی، اے اللہ کے نبی یہ دیکھو روٹی خود کھا لیتا ہے۔ اتنا فکر ہے کہ میرے رب کے پاس جا کے میرا کیا ہوگا۔ یہ کوئی ایک چھوٹا ٹائم نہیں ہے، تھوڑا ٹائم نہیں ہے۔ آخر 9 مہینے وہ گزرے ہوں گے، آخر 2 سال 3 سال بچے کو ہوگا۔ اس پورے عرصے میں کہیں ایک سوال نہیں کیا کہ وہ دوسرا بندہ کون تھا تیرے ساتھ، جس پہ رب نے پردہ ڈالا اس میں نہیں، جو عدالت میں بات نہیں پہنچی، عدالت ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن جب عورت آ گئی پھر بھی بچے کو لے کے، تو اب اللہ کا حکم ہے، پورا کرنا پڑے گا۔ اس عورت کا ایک انصاری کو بلایا، کہا اس بچے کی کفالت تم لے لو۔ اس کو کفالت دے دی۔ اس عورت کو کہا جاؤ اس عورت کو سنسار کرو۔ جب اس کو پتھر مارے جا رہے تھے، اس کا خون کا قطرہ کسی پہ گرا، اس آدمی نے جس پہ قطرہ گرے تھا، اس آدمی نے، اس صحابی نے کچھ برے الفاظ بول دیے کہ اس کا گویا کہ اتنا برا خون میرے پہ آ کے اڑ کے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا کہ تم کون ہوتے ہو یہ الفاظ بولنے والے۔ اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینہ والوں پہ بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کو معاف کر دیا جائے۔ تو دنیا میں سزا مل جانا، آخرت کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ قتل کے بدلے قتل ہو گیا، آخرت میں اس قتل کی سزا نہیں دی جائے گی۔ چوری کیا ہوا مال واپس کر دیا، ہاتھ کاٹ دیا، اس چوری کی سزا کا جو گناہ ہے وہ آخرت میں نہیں ملے گا۔
اس کو کوڑے لگ گئے 80 کوڑے، اس کو 100 کوڑا لگ گیا، اب اس گناہ کی جو سزا گناہ کی شکل میں رب نے دینی تھی وہ دنیا میں مل گئی، اب اس کو وہاں پہ سزا نہیں ملے گی۔ تو اس عورت کی توبہ رب نے قبول کر لی، وہ مسلمان عورت تھی لیکن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک چیز بتانا تھی، لہٰذا اس سزا سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کو دینا اتنا آسان نہیں ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ پردہ ڈل جائے، رب سے معافی کر لیں، لیکن اس گناہ کا گناہ ہونا، اس کا جرم ہونا اتنا بھیانک ہے کہ اس کو رکھا گیا کہ مسلمانوں اس کو ڈر رکھو۔ جو انسان شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے پھر وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زمین پہ زندہ چھوڑا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوبارہ بتا رہا ہوں، کوئی انسان کہے جی رجم کی سزا چونکہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیوں مانیں؟ بھائی قرآن میں نہیں ہے، نماز کا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، 4 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، 3 رکھتے ہیں، یہ قرآن میں کہاں پہ ہے؟ جب ہم وہ حدیث سے مانتے ہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ایک سائڈ پہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو بتایا کس نے ہے؟ کیا اللہ نے ڈائریکٹ کوئی ہماری طرف جو ہے وہ TCS کر دیا تھا؟ یا کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو کوئی بڑی وہ پوسٹ یا ڈاک بھیج دی تھی؟ نہیں، قرآن کا قرآن ہونا نبی کے زبان سے پتہ چلا ہے۔ تو قرآن کا قرآن ہونا اگر نبی کی زبان سے اللہ کی کتاب مانی جا سکتی ہے کہ نبی نے جو پڑھ کے سنایا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، تو آج اگر کوئی ایک ملا اٹھ کے کہہ دے کہ رجم کی سزا تو قرآن میں ہے نہیں ہے تو لہٰذا رجم کی سزا ہی نہیں ہے، اس ملا کو یہ بتایا جائے کہ قرآن کا قرآن ہونا کس نے بتایا ہے؟ جس نبی کی بات اللہ کا قرآن ہونے کے لیے مانی جا سکتی ہے تو اس نبی کے بات یہ بھی مانی جا سکتی ہے کہ رجم کی سزا اسلام میں موجود ہے، ایک دہشت دبدبہ موجود ہے۔ تاریخ میں چند مرتبہ ایسا ہوا ہے، شاید مورخین نے کسی نے نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1400 سال کے عرصے میں کتنی دفعہ کی گئی ہوگی۔ سارے خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت عثمانیہ، کوشش کی کہیں سے مل جائے تو شاید کسی نے نوٹ کرنے کی کوشش کی تو 4 5 6 دفعہ، اس سے اوپر کہیں نہیں ملا ہے 1400 سال کے عرصے میں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ سزا نہیں، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ ایک دہشت دبدبہ اور ایک روب رہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ شادی شدہ ہو کے زنا کیا جائے، یہ معاشرے کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے انکار نہیں ہے، یہ آیت غیر شادی شدہ کے لیے ہے اور شادی شدہ کی سزا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ اس آیت کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ میں زیادہ تر جو عام سا ہے، عام روٹین یہ ہوتی ہے کہ زنا کرنے والا مرد اپنی جیسی ہی عورتیں تلاش کرتا ہے اور وہ جو گندی عورتیں ہیں وہ اپنی جیسے ہی گندے مردوں کو ملتی ہیں، یعنی تلاش کرتے، لازم نہیں ہوتا لیکن ایک واقعہ عام روٹین اس انداز سے ہوتی ہے کہ برا آدمی بری عورت ہی کو تلاش کرتا ہے یا بری عورت برے آدمی کو ہی تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ یا پھر اس لفظ الزانی والزانیۃ، اس لفظ کا میں جو لا ینکح ہے، اس ینکح کا معنی ایز اے آفیشل نکاح نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ایز اے معنوی ہے کہ ہمیشہ بری عورت کو ہی برا آدمی اس کے ساتھ ہی برا کام کرتا ہے اور مشرک یا مشرکہ کے ساتھ ہی برے کام ہوتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ حرام ہے ایمان والوں کے۔ یہ اس آیت کے احکامات کی ابتدا ہے، گویا کہ آگے والا ایک خاص چیپٹر بیان ہونا ہے، اس کی پہلے تمہید سمجھ لیں کہ یہ جرم کتنا برا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اب یہ پیچھے 3 آیتوں میں پہلی آیت ایز اے نوٹ کے تھی اور آگے والی 2 آیتوں میں اس چیز کے بارے میں بتایا۔ اب ایک اور چیز بھی ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اور پھر 80 کوڑے لگانے کے بعد بات ختم نہیں ہوگی، پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور پھر وہ فاسق بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے گناہ اپنی جگہ پہ برا ہے، لیکن اگر کسی کے تہمت لگا دی، ایک بات یاد رکھیں کہ 4 گواہ لے کے آنا یہ اس انسان کے لیے ہے جو کسی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے۔
اگر ایک عورت آ کے عدالت میں کہہ دے کہ میرے ساتھ فلاں بندے نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے یا زبردستی میرے ساتھ کر لیا ہے، تو وہاں 4 گواہ نہیں چاہیے، وہاں 4 گواہ نہیں چاہیے، وہاں بینہ دلیل چاہیے، اس عورت کا بیان، اس کا میڈیکل فلاں فلاں، اس کے واقعات، اس کو تلاش کیا جائے گا کہ یہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جیسے باقی چیزوں میں ہوتا ہے، اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو تفتیش ہوتی ہے نا، تو وہ کی جائے گی۔ 4 گواہ وہاں ہوتے ہیں جب کسی غیر پہ الزام لگایا جائے۔ ایک عورت کہتی ہے میں نے فلاں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا، ایک مرد کہتا ہے میں نے فلانے کو یا فلانی کو برا کرتے ہوئے دیکھا، وہاں تم دوسرے پہ الزام لگا رہے ہو، اپنی بات نہیں کر رہے، اپنی بات نہیں کر رہے۔ اب تجھے 4 گواہ لانے ہوں گے۔ اپنی بات کر رہے ہو، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی عورت اپنے اس کے ساتھ برائی ہو رہی ہے تو اپنے 4 گواہ لے کے، او بھائی وہاں پہ گواہ نہیں ضرورت ہے، اس کی دلیل پیچھے محاربہ کی آیت میں گزر چکی ہے، پتہ چل گیا انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے کسی عورت کے ساتھ، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ سورۃ مائدہ میں آیت گزری ہے، کسی نے کسی عورت کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، پکڑا گیا، اس عورت نے شکایت کر دی، نہیں بھی کر سکا لیکن کوشش کی تھی، اس عورت کو مجبور کیا تھا، اب اسلام نے سزائیں دی ہیں۔ نمبر 1، اس کو جو ہے وہ قید کر دو، یا اس کے ایک سائڈ سے بازو کاٹ دو، ایک سائڈ سے ٹانگ کاٹ دو اور پھینک دو اس کو مرنے کے لیے، یا سولی لٹکا دو۔ یہ ساری سزائیں سورۃ مائدہ میں گزر چکی ہیں۔ یہ سزا ہے اس کی جو اللہ کے کس دین میں، اس قانون میں کسی پہ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کسی کی عزت لینے کی کوشش کرے، چاہے کسی کا مال چھیننے کی کوشش کرے، چاہے کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرے اور پھر پکڑا جائے، اس کی سزا یہ ہے۔ وہاں 4 گواہوں کا ذکر نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ 4 گواہ وہاں ہوتے ہیں جہاں کسی دوسرے پہ الزام لگانا ہے، کسی دوسرے کی عزت اچھالنی ہے، تو پھر 4 گواہ لے کے آؤ، وگرنہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگلی سزا یہ کہ ہمیشہ کے لیے کانٹا لگ جائے گا، کہیں پہ گواہی نہیں چل سکتی تیرے پہ ایک دفعہ تہمت لگی ہوئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہاں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں الزام لگانے والے نے اگر توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو غفور الرحیم ہے۔ جس نے الزام لگانے والے نے توبہ کر لی، تہمت لگانے والے نے، پھر فرمایا کہ اگر یہی چیز میاں بیوی میں ہو جائے، میاں کہے میری بیوی نے یہ کیا ہے، یا بیوی کہہ دے میاں نے یہ کیا ہے، اب کوئی غیر الزام لگائے تو پھر تو 4 گواہوں کی بات ہوتی ہے۔ ایک بندہ بیوی پہ کیسے کسی کو گواہ بنا سکتا ہے، یا بیوی اپنے خامد پہ کیسے گواہ بنا سکتی ہے؟ تو اس میں فرمایا کہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کو عدالت میں لے کے آ جاؤ اور ایک قاضی کے سامنے ایک دوسرے کے اوپر 4 دفعہ جو ہے وہ گواہی دیں۔ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ سمجھتی ہوں کہ میں سچ بول رہی ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 گواہیاں دے اور 5ویں دفعہ کہہ کے اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت مجھ پہ ہو اگر میں جھوٹ بولنے والی ہوں، اور پھر یہی خامد بولے گا کہ میں 4 دفعہ بولے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور 5ویں دفعہ بولے گا اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی غضب ہو میرے اوپر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس کو لعان کہا جاتا ہے، اور جب یہ خامد بیوی آپس میں کر لیں گے تو پھر اسلامی قانون کے مطابق وہ میاں بیوی نہیں رہتے ہیں، ان کو الگ کرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ والی چیز 4 گواہ وہاں پہ ہیں جب دوسرے پہ الزام لگانا ہے، میاں بیوی میں یہ ہو جائے تو پھر لعان ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی کو ذکر کیا، فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اگر کسی نے بیوی پہ الزام لگا دیا تو وہاں گواہ نہیں ہیں، تو وہاں ان کو اپنے اوپر 4 گواہیاں دینی پڑیں گی، 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچ بول رہا ہے، والخامس، اور 5ویں گواہی وہ اس طرح دے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وَيَدْرَوْانَ الْعَذَابَ، ہاں اب بیوی پہ وہ تو یعنی سزا ہو سکتی ہے، اس کے اوپر زنا کی سزا لگا دی جائے، لیکن اگر وہ بھی بچنا چاہتی ہے تو پھر اسے 4 گواہیاں دینی پڑیں گی، اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ اس نے جو میرے پہ الزام لگایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں گواہی دینی ہوگی کہ اللہ کا غضب ہو میرے پہ اگر یہ سچ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او لوگو یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ احکامات دیے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے۔ یاد رکھ لیں ایک بات، دنیا کی تمام سزائیں، قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، جتنی بھی سزائیں ہیں اللہ نے حقوق اللہ پہ نہیں رکھی ہیں۔ ایک ہے اللہ کے حق، ایک ہے بندے کے حق۔ یہ نہیں کہا جس نے شرک کر دیا اس کی گردن اڑا دو،
جس نے جو ہے دوسرے کی قسم اٹھا لی اس کی گردن اڑا دو، کسی پہ نہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ بھی کر لیا تو اس کی سزا میں بھی تھپڑ یا ایک کوڑا مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی سزا اللہ دے گا۔ اللہ کے حقوق پہ سزائیں نہیں رکھی ہیں دنیا کی، جتنی سزائیں دنیا میں رکھی گئی ہیں وہ حقوق العباد پہ ہیں، بندوں کے حق پہ ہیں، اس لیے کہ اس دنیا کے نظام کو عدل و انصاف کے ساتھ چلانا اور دوسرے لوگوں کا حق چھیننے سے بچانے کے لیے دنیا میں کہیں نہ کہیں ڈراوا دینا ضروری ہے۔ تو اس ڈر کے لیے اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائیں، مجرم کو جرم کی سزا دے دی جائے تو ایک کو سزا دی جائے گی تو لاکھوں لوگ جرم سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ سزائیں صرف اور صرف حقوق العباد پہ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایک اور واقعہ شروع ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا مختصر انداز میں ہم اس صورت کے اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کریں گے اور چند ایک چیزیں اس صورت کی پڑھیں گے، پھر ہم باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ ایک واقعہ ہے، اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہیداً بتا دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک غزوہ میں گئے تھے، غزوہ مریسی یا غزوہ بنی مستلق کے نام سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو اپنی کسی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے تھے، قرعہ اندازی کرتے تھے اور ایک بیوی کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور عموماً طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو ایک ہودج جو اونٹنی ہے، جیسے آج کل وہ پرانے زمانے میں ایک ڈولی ہوتی تھی، وہ ڈولی اٹھا کے اور لے کے جاتے ہیں دلہن کو، تو چاروں سائڈوں پہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس کو ہودج کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی کے اوپر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس میں بیٹھی ہوتی تھی۔ گویا کہ اونٹ پہ بیٹھنے کے بعد چاروں سائڈوں پہ ایک لکڑی سے پردہ سا کیا ہوتا تھا اور اسی کو اٹھا کے زمین پہ رکھا جاتا تھا، اسی کو اونٹنی پہ رکھ دیا جاتا تھا، اس طرح کر کے سفر ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ایک جگہ پہ، راستے میں رات جو ہے وہ رکنے کے بعد فجر کے بعد چلنا ہے، تو فجر کے ٹائم جو ہے جب چلنا تھا، نماز وغیرہ فجر کی پڑھ لی، اس سے پہلے جو ہے جب فجر کی نماز سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس وقت لوگ جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، اندھیرا ہے حاجت کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں اس لشکر کے ایک سائیڈ پہ گئیں اپنی قضاء حاجت کے لیے، وہاں جا کے وضو کیا، حاجت کی، واپس آئیں، نماز پڑھی، سب کچھ پڑھی اور اپنے اسی ہودج میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی سی روشنی ابھی ہوئی نہیں ہے، بس ہونے والی ہے روشنی، گویا کہ فجر کے بعد اشراق کا ٹائم ہونے والا ہے، تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے پاس ایک ہار ہے جو ہے نہیں ہے، تھا وہ تو گم، کہتی ہو جہاں میں وضو کرنے گئی تھی نا وہ وہاں کہیں گر گیا، تو وہیں سے نکلی، پردہ اٹھایا، اٹھ کے وہاں چلی گئی، اور وہاں جاتے جاتے تلاش کرتے کرتے دیر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جہاں گئی تھی کسی نہ کسی پہاڑی کے اوڑ میں ہوگا، پتھر کے پیچھے ہوگا، جھاڑیوں کے اندر ہوگا، سب کے سامنے تو نہیں تھا نا، تو تھوڑا سا گئیں، ادھر جا کے دیکھا تو ساری جگہیں دیکھتے دیکھتے دیر ہو گئی، پیچھے ادھر جو ہے تھوڑی سی روشنی بھی ہو گئی تھی، اور قافلے اور لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ وہ اپنے اس اندر آ کے بیٹھ گئی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پتہ ہے۔ 4 لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ چلنے سے پہلے وہ اس کو اٹھا کے اونٹنی پہ رکھ دیتے تھے، اس ہودج کو یا وہ چیز کو، تو قافلہ تیار ہو گیا، فجر کے بعد فوری چلنا ہے، تو 4 بندے آئے اور انہوں نے اس کو اٹھایا اور اونٹنی پہ رکھ دیا، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اٹھ کے چلی گئی ہوئی ہیں، اندھیرا تھوڑا سا تھا، سب نے نہیں دیکھا، اٹھ کے چلی گئی تھیں، اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وزن میں تھوڑی سی ہلکی تھیں، اتنا وزن زیادہ نہیں تھا، تو چاروں نے یہ بھی محسوس نہ کیا، انہوں نے جو رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا۔ اب تھوڑے سے لوگ تو اتنے زیادہ تھے نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پتھروں کے اندر، پہاڑیوں کے اندر، کچھ ٹیلوں کے پیچھے تھی، ادھر سے جو ہے وہ تلاش کرتی کرتی واپس آئیں، دیکھا قافلہ تو چلا گیا۔ اب کیا، کوئی ٹیلی فون تو تھے نہیں نا، موبائل تو تھے نہیں نا کہ کال کر دی جائے واپس آ جائیں، تو اب کیا طریقہ ہے، کوئی آواز بھی نہیں دی جا سکتی ہے، لہذا وہیں بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ پتہ چلے گا تو آ کے لے جائیں گے، کوئی اتنا بڑا نہیں تھا کہ چور چکاری کوئی جانور آ جائے گا کھا جائے گا، ایسا کچھ نہیں، وہاں لیٹ گئیں اور بیٹھ گئیں، لیٹ بھی گئیں اور لیٹتے لیٹتے آنکھ بھی لگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے اشراق کا کہ بڑی نیند آتی ہوتی، نیند بھی اس ٹائم بڑی آتی ہوتی، آنکھ لگ گئی۔ اب اس وقت جو سفر کرنے کا طریقہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کو قافلے کے بہت پیچھے چھوڑا جاتا تھا، کم از کم جو ہے وہ کوئی گھنٹے کا سفر پیچھے ہوتا تھا یا اس سے بھی زیادہ،
تاکہ وہ آدمی پیچھے پیچھے چلتا رہے، کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی چیز ہے تو اس کو اٹھا کے لائے۔ اب اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام جو ہے صفوان ابن معطل تھا، ان کی ڈیوٹی تھی پیچھے۔ وہ جب پیچھے پہنچے، اشراق کے بعد کا ٹائم ہو چکا ہے، تو اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا، دیکھتے ہیں کہ قافلہ جا چکا ہے اور وہاں پہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اب پردے سے پہلے صحابیات کا جب پردہ نازل نہیں ہوا تھا، امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی پردہ نہیں کرتی تھیں، تو تب صفوان ابن معطل نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، اور کم از کم اور نہیں تو جسامت کو جانتے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہو یہ تو حضرت عائشہ ہیں، تو صرف، اور وہ ان کی آنکھ لگی ہوئی تھی، تو جیسے ہی پاس پہنچے تو زور سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ کیسے ان کو بھول کے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا، اپنی اونٹنی لا کے پاس کھڑی کر دی۔ اب وہاں پہ نہ کوئی ہودج ہے، کوئی ایسا سامان تو ہے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اسی کے اوپر بیٹھ گئیں، کپڑے اپنا لپیٹ لیا، پردہ کر لیا، سارا کچھ لیا، اور صفوان نے اس کی لگام پکڑ لی۔ اب چل پڑے۔ اب ظاہر قافلہ آگے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، انہوں نے کون سا کوئی جلدی پڑاؤ کرنا ہے۔ اب جب عورت اندر بیٹھی ہوتی تھی تو اس کے پاس پانی بھی اندر ہوتا تھا، تو سب نے کہا اندر پانی ہے، چل رہا ہے۔ جب اگلا پڑاؤ آیا تو ظہر کا ٹائم تھا۔ ظہر اور اشراق میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے؟ 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہی ہے۔ وہ ہے کہ 3-4 گھنٹہ یہ پیچھے سے اب صفوان بن معطل چلتے چلتے آگے ظہر کے ٹائم قافلے نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو یہ وہاں پہنچ گئے۔ اب جب لشکر سارا جاگ رہا ہے، ہوش میں ہے، سب کچھ موجود ہے، اور نبی کی بیوی ایک آدمی کے ساتھ اونٹ سے پیچھے سے آ رہی ہے، تو چونکہ یہ والا واقعہ جس دور میں ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کے اندر کچھ منافق بھی لوگ تھے، جس میں ایک عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار بھی اتفاقاً اسی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تھا، کیونکہ اس غزوے میں کوئی بڑی لڑائی ہوئی نہیں تھی اور بڑا کچھ مال غنیمت ملنے کا موقع تھا، تو وہ بھی ساتھ تھے کچھ منافق۔ انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کا ٹائم ہے اور نبی کی بیوی ایک آدمی کے ساتھ اونٹ پہ پیچھے سے آ رہی، لازمی یہ کوئی گڑبڑ ہے، لازمی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں تھا کہ اب سب کو بلا کے وضاحت دیتے، لوگوں یہ ہو گیا، لوگوں یہ ہو گیا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، بات ختم ہوگی۔ اب مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں پہنچے تو وہاں آگے آگے چہ مگویاں ہونے لگی، او یہ ہو گیا، او یہ ہو گیا، او صفوان ابن معطل نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، یہ ہے وہ ہے، منافقوں نے باتیں کرنا۔ 1 مہینہ ان باتوں پہ لگا رہا، اور پورا مہینہ حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر مدینہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک ام مستہ تھی، ایک صحابیہ تھی، رات کو عموماً گھر سے باہر عورتیں جاتی تھیں قضاء حاجت کے لیے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ باہر گئیں قضاء حاجت کے لیے رات ٹائم۔ تو وہ جو ام مستہ تھی اس کا پاؤں پھسل گیا۔ جیسے ہی پاؤں پھسلا تو اس نے کہا ہلک مستہ، اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اپنے بیٹے کو آپ بد دعا دے رہی ہیں مستہ کو؟ وہ تو بدر کا صحابی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ام مستہ، عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگی کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگی تیرے پہ الزام لگایا ہوا ہے۔ کہنے لگی میرے پہ الزام؟ کون سا؟ او 1 مہینہ پہلے والا۔ او حضرت عائشہ کو وہ باتیں ہو رہی ہیں پورے مدینہ میں۔ کہنے لگی وہ جو لوگ اس الزام کو پھیلا رہے ہیں اس میں مستہ کا نام بھی ہے، وہ بھی یہ باتیں کرتا پھرتا ہے۔ ام مستہ نے بتایا کہ وہ بھی ان باتوں کے، کیونکہ اس واقعے میں کچھ ایسے تھے، کچھ صحابہ بھی تھے، جس میں ایک حسان ابن ثابت بھی تھے، جس میں مستہ بھی تھے، کچھ صحابہ بھی تھے جو اس میں واقعے میں دوسروں کی باتوں کے اندر آ گیا کہ شاید ایسا ہو گیا ہو، شاید ایسا ہو گیا ہو، شاید ایسا ہو گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے درمیان پورا مہینہ کوئی بات چیت نہیں تھی، مطلب کوئی ایسی ڈسکس نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعد میں کہ میں تھوڑا سا محسوس کرتی تھی کہ آپ کا مزاج یا آپ کا محبت کچھ ویسی نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی۔ جب اس رات کے واقعے کے بعد ام مستہ کے بتانے پہ حضرت عائشہ گھر میں آئیں تو رونے لگ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کے نبی سے اجازت مانگتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور گھر میں گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان جو ان کی والدہ تھی حضرت عائشہ کی، دیکھا کہ وہ دونوں رو رہے ہیں۔
ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ گزر گیا اس واقعے کو، صحابہ سے مشورہ کرتے رہے، کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ اس میں مختلف مشورے دیے، دو بات لوگوں کا مشورہ عموماً ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مشورہ کرنے پہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ سے آپ کی جو ہے وہ شادی کس نے کروائی تھی، یعنی ان کا رشتہ آپ کو کس نے دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مجھے بتایا تھا وحی کے ذریعے کہ یہاں نکاح کرنا ہے۔ فرمایا جس ذات نے فیصلہ کیا ہے نا، اللہ کبھی اس میں نقص نہیں پیدا کر سکتا۔ اسی میں ایک اور مشورہ بھی آیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ اس لیے ناراض ہوتی تھی، لیکن ضروری نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی کہا تھا کہ نبی کے پاس کوئی بیویوں کی کمی تو ہے نہیں ہے، یعنی اگر یہاں سے کوئی اچھا جو ہے وہ سمعہ یا شہرت نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن تھوڑا سا دل میں آ جاتا ہے کہ کم از کم یہ مشورہ نہ دیتے، کچھ اور دے دیتے۔ لیکن یہ بھی کوئی ناراضگی اتنی بڑی نہیں تھی کہ جس سے حضرت عائشہ بعد میں ناراض رہی ہوں اور پتہ نہیں کیا ہوا، اور جیسے کچھ لوگوں نے مورخین نے بنایا ہوا ہے جی اس لیے وہ ناراض تھیں، اس لیے وہ فلاں تھا وہ فلاں تھا۔ بہرحال مشورہ یہ دو ذکر کیا جاتے ہیں۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ لیا، حضرت عمر کا مشورہ سنا اور آ گئے حضرت ابوبکر کے گھر میں، وہاں آ کے عائشہ کو بلایا۔ عائشہ اب دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، والدین بھی رو رہے ہیں، سب کچھ ہے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے خامد کے ہیں۔ نوٹ کیجئے، اگر کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہو جائے اور آپ کو اپنے سسرال کے گھر میں جانا پڑے تو کیا مزاج ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اجازت لی، بیٹھے اور حضرت عائشہ سے بات کی۔ فرمانے لگے عائشہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر تجھ سے کچھ ایسا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ کہتی ہیں میں رو کے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جب یہ الفاظ سنے نا تو میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے ماں باپ کی طرف دیکھا کہ شاید میری طرف سے کوئی جواب دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے کون جواب دے سکتا ہے۔ بس کہتے ہیں میں اسی میں تھی کہ میں نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہتی ہیں اس وقت مجھے نام بھول گیا یعقوب علیہ السلام کا۔ میں نے کہا یوسف کے ابو نے جو کہا تھا نا کہ وہ جب گم ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام، کہ وہ تو جو بھیڑیے نے کھا لیا فلاں کر لیا، تو اس نے کہا تھا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم تو اپنے رب کے سامنے ہی شکوہ رکھتا ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ یہی الفاظ فرمائے، یہی چیز تھی کہ اس موقع پہ آپ اندازہ لگائیے، واقعے کو گزرے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا ہے، مہینے سے اوپر ہو رہا ہے اور چہمگوئیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس ایک مہینے بعد پھر یہ سورت کی پہلی 18 آیات نازل ہوتی ہیں۔ آپ وسلم وہیں پہ موجود ہیں، وہیں اسی گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ابو بکر کے گھر میں موجود ہیں کہ اللہ کی وحی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ وسلم کی وحی کی کیفیات میں سے وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو میں نے اس کورس کے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کا جسم بھاری ہو جاتا ہے، سخت سردی میں چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ ہلکی سی گنگناہٹ کی گون ایسی آواز جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، کافی دیر بعد آپ کی وحی ختم ہوتی ہے، آپ چہرے سے کپڑا اٹھاتے ہیں تو آپ کا چہرہ 14ویں رات سے بھی زیادہ چمک رہا ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں ابشری یا عائشہ، خوشخبری ہے تیرے لیے اے عائشہ۔ یہ الفاظ بیان فرماتے ہیں، اور حضرت عائشہ سے ان کی ماں کہتی ہے کہ اٹھو اور اپنے خامد کا شکر کرو، تو فرماتی میں اس رب کا شکر ادا کروں جس نے میرے لیے جو ہے یہ آیات نازل کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات آتے ہیں مسجد میں اور سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، وہ لوگ رسوا ہو جاتے ہیں، اور وہ 3 مسلمان حضرت حسان، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بن جحش، کیونکہ اللہ نے قانون نافذ کرنا تھا، اس قانون کو ایک قیامت تک کے لوگوں کے لیے بنانا تھا، تو ان 3 لوگوں کو پھر وہ کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے کہ تم نے تہمت لگائی، تمہارے پاس بات نہیں تھا، لیکن جیسے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ سزا ملنے کے بعد جس نے توبہ کر لی اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت اسلام میں شاعر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شعر پڑھا کرتے تھے، ان سے بھی اگر ایسا ہوا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بن جحش جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور حضرت عائشہ کی برات میں ہی آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور ان آیات کا جو انداز ہے
ایسا انداز ہے کہ ان آیات کو یعنی اس واقعے پہ تبصرہ کرنے سے پہلے اللہ نے وہ پیچھے والے قوانین دیے، زنا کرنے والا مرد کا کیا ہے، تہمت لگانے والے کا حکم کیا ہے، اور وہ کیا ہے، اب آگے آ کے وہ اس واقعے پہ تبصرہ ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو گروہ اس الزام اور جھوٹ کو لے کے آیا ہے تمہارے درمیان، لا تحسبوہ شر لکم، یہ تمہارے لیے کوئی برا نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اجر و ثواب عطا فرمایا، لیکن لکل امرئ منہم، وہ جو الزام لگانے والے ہیں، مکتسب من الاثم، ہر ایک کے لیے اس کا حصہ ہے جتنا اس نے گناہ کیا، والذی تولی کبرہ منہم، اور جو ان میں سب سے بڑا تھا وہ منافق، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جیسی تم نے اس بات کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جیسے اس بات کو سنا تھا تو انہوں نے یہ خیر کیوں نہیں سوچی، بھلائی کیوں نہیں سوچا، وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بڑا جھوٹ ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، الزام لگانے والوں نے 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیے، فإن لم یأتوا بالشہداء، اگر شہداء نہیں لائے گواہ تو فأولئک عند اللہ هم الکاذبون، اللہ کے پاس وہ بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگوں یہ احکامات دے کر بھی اللہ نے تمہارے اوپر فضل اور رحمت کی ہے دنیا میں، فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں تو لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو جس پوائنٹ پہ لوگ تم باتیں کر رہے تھے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جاتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، اپنی زبانوں سے یہ باتیں تم کر رہے تھے، وتقولون بافواہکم، منہ سے تم آواز نکالتے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم آسان سی بات سمجھ رہے تھے، وہو عند اللہ عظیم، وہ اللہ کے پاس بہت بڑی بات تھی۔ وہ لوگوں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس بات کے سننے کے فوری بعد تم نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ پاک ہے تو، یہ تو بہت بڑی بہتان ہے، ایسی باتیں تم نے کیوں نہیں کی ہے، لہٰذا آئندہ کے لیے یاد رکھو، یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، آئندہ کبھی ایسی چیز میں شامل نہ ہونا اگر تم ایمان والے ہو، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات اپنے دیتا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ یہاں یہ آیات 18 آیات اس واقعے کے بارے میں اس وقت نازل ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا مسجد نبوی میں، اور اس طرح کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت تک بتا دی کہ نبی کے گھرانہ جو ہے وہ مقدس ہے، احترام والا ہے، اس بارے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ چند آیات ہیں آگے جو اسی کے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یاد رکھ لو جو لوگ بے حیائی ایمان والوں میں عام کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے دنیا میں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، اور اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر تو تم ہلاک ہو جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شیطان کے جو سٹیپ ہوتے ہیں، قدم قدم ہوتا ہے، خطوات ہوتے ہیں، اس کی اتباع نہ کیا کرو۔ وَمَن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کی خطوات کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر تو تم کوئی بھی نہ بچ سکتے۔ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ اب آگے جو ہے یہ آیت نمبر 22 جو ہے، اب ان میں ایک آدمی جس کا نام مستح بن اثاثہ تھا، یہ بیچارہ غریب سا تھا، مسکین سا تھا، اس کو کھانے پینے کا راشن، اس کی کفالت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتا چلو اچھا تو میری بیٹی پہ الزام لگاتا ہے، آج کے بعد تیرا وظیفہ بند، تیرا کھانا بند، اور قسم اٹھا لی میں کبھی بھی اس کو جو ہے آئندہ ایسا نہیں دوں گا۔
اب کم از کم تیرا تو ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ میرا نمک کھا کے میرے اوپر تو کرتا ہے، یعنی ایک عام ماحول ہوتا ہے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ قسم اٹھا لی کہ اب میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسِّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نہیں ہے لائق کہ قسم اٹھا لیں فضل والے تم میں سے اور وسعت والے کہ وہ کسی رشتہ دار کو یا مسکین کو یا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کو نہیں دیں گے، اس پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے محبت کرے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے. پہلے سے زیادہ اس کو دینا شروع کر دیا. آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو بیچاری یعنی عورتوں پہ پاک دامن عورتوں پہ جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں ایمان والوں میں سے، ان پہ دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن جا کے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ تعالیٰ اس دن ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور یہ جان لیں گے. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے. آگے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اس آیت کے بارے میں بڑے عجیب و غریب جو ہے وہ ترجمے کیے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ برے مرد بری عورتوں کے لیے، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں. تو اور کچھ لوگوں نے یہیں سے نکالا ہوا ہے جی رشتے تو آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، رشتے تو آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی جب یہ برے عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، تو پھر دنیا میں ایسے الٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ لفظ خبیث اور لفظ طیب سے مراد صرف مرد اور عورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہاں کلمہ مراد ہے. بری باتیں برے لوگوں کی، اچھی باتیں اچھے لوگوں کی، یہ آیت کا مفہوم ہے جو راجح اور غالب ہے. یہ نہیں ہے کہ برے عورتوں کے لیے برے مرد اور اچھے عورتوں کے لیے اچھے مرد، یا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ رشتے پہلے سے آسمان پہ طے ہوتے ہیں. وہ پہلے سے آسمان پہ تو رزق بھی طے ہے، وہ تو جنتی جہنمی ہونا بھی طے ہے. اس حساب سے اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہونی ہے، وہ اللہ کو پتہ، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. لیکن یہاں پہ جو طے کیے جاتے ہیں رشتے، وہ انسانوں کے اپنے اسباب سے اختیار کیا ہوتا ہے، انسانوں کے اس میں اختیار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے اللہ کے ہاں ایک جوڑی بنائی جا چکی ہے اور پھر دنیا میں آ کے اس کو پورا کیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ دنیا والوں نے ایسا کرنا تھا. فلاں بری عورت فلاں برے اور مرد کو، فلانی عورت یا فلاں اچھے مرد کو فلاں عورت ملنی تھی، وہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، وہ اللہ پہلے سے جانتا ہے. تقدیر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے لکھ کر پھر مسلط کیا ہے، بلکہ جو ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. جو ہو رہا ہے وہ اس اختیار سے ہو رہا ہے جو اللہ نے بندوں کو دیا ہے. اب اس اختیار کو صحیح یوز کرنا ہے یا برا یوز کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے علم ہے. اسی کا معنی ہے وہ عالم الغیب ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ سارے رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، یقیناً اللہ کو پہلے سے علم ہے، لیکن رشتے طے زمین پہ ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے رشتہ طے کرتے وقت یہ مت سوچیں کہ یار قسمت ہوگی، جہاں ہوگا قسمت ہوگی تو پھر گھر میں بیٹھ جاؤ کچھ نہ کہو، اس قسمت ہوگی تو لقمہ بھی منہ میں خود ہی آ جائے گا. اس لیے دنیا دار الاسباب ہے اور سبب سے چلتی ہے. یہ آیت دو معنی دیتی ہے اور زیادہ غالب یہ ہے کہ اس سے مراد بات ہے، عمل ہے، برا کردار ہے، بری چیزیں ہیں، کہ بری باتیں برے لوگوں کی، اچھی باتیں اچھے لوگوں کی، برے اعمال برے لوگوں کے، اچھے اعمال اچھے لوگوں کے. یہاں صفات کو ذکر کیا گیا ہے، شخصیات کو نہیں ذکر کیا گیا. الخبیثات للخبیثین، خبیثات خبیثین کے لیے ہیں. خبیث باتیں، خبیث اعمال، خبیث کردار، خبیث چیزیں
کن لوگوں کی ہیں؟ خبیث لوگوں کی ہے. اور خبیثون برے لوگ ان کی بری چیزیں ہوتی ہیں، اور نیک طیبات اچھی چیزیں، اچھی عبادات، اچھے کلمات اچھے لوگوں کے ہیں، اور اچھے لوگوں کی اچھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بتانا مقصد ہے، یہ صرف رشتہ داریوں میں نہیں ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، اچھے لوگ ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں، وہ بری ہوتے ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. آگے کی جو آیات ہیں، آگے کی یہاں سے آیات 26 جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 27 ہے، اور اس سے جو ہے وہ کچھ مسائل جو ہے وہ اور شروع ہوتے ہیں. اس لیے آج ہم یہیں پہ سورۃ نور کی آیت نمبر 26 تک اپنی بات کو پورا کرتے ہیں. اس سورت کا بقیہ حصہ یعنی آیت نمبر 27 سے انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو چیزیں آج ہوئی ہیں اللہ ہمیں انہیں صحیح معنی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.